عزیزان گرامی قدر، واقع کربلا ہو گیا۔ عاشور کی عصر تک ایک جہاد تھا، اور ایک جہاد عصر کے بعد شروع ہوا۔ عصر تک جو جہاد تھا وہ قدر آسان تھا۔ آسان اس لیے تھا کہ جو شہید ہو گیا اس کی اذیت ختم ہو گئی، جو دنیا سے چلا گیا اس کی اذیت ختم ہو گئی، پیاسا دنیا سے گیا۔ اور بعض شہداء کے بارے میں یہ تواریخ اور مقاتل کی کتب میں ملتا ہے کہ انہوں نے خود امام علی مقام سے فرمایا تھا، کہ خصوصاً حضرت علی اکبر کے بارے میں، کہ انہوں نے خود اپنے بابا سے کہا بابا پریشان نہ ہونا میری پیاس سے، یہ میرے نانا میرے لیے جان لیے کھڑے ہیں۔ یعنی جاتے وقت اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں تو میں پیاسا جا رہا ہوں، لیکن یہ یہاں سے جانے کی دیر ہے میں سیراب ہو جاؤں گا۔ یعنی کربلا میں عصر عاشور سے پہلے جو جہاد تھا وہ قدر آسان تھا، لیکن جو عصر کے بعد جہاد شروع ہوا تھا اس کی مثل نہ پہلے ہے نہ بعد میں۔ وہ تلوار کا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی قدر، جن کی شہادت کے سلسلے میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں، ان کی امامت کا عرصہ جتنا ہے وہ سارا ماتمداری میں، عزاداری میں گزرا ہے۔ اور میں یہاں ایک عرض کروں، آپ لوگ مصائب کی طرف مائل ہو چکے ہیں کہ یہ وہ عزادار ہیں، میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ ان سے بڑا عزادار حسین اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عزادار بھی ہیں تو سید الساجدین بھی ہیں، ماتمدار ہیں تو زین العابدین بھی ہیں۔ جی خون امام حسین کے لیے بہار ہیں تو سجاد کا لقب بھی پایا ہے۔ یعنی امام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عزادار امام حسین عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ واقعتاً میرے بابا کے عزادار ہو تو تمہاری پیشانیاں بالکل صاف نہیں ہونی چاہیے، تمہیں عبادت سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ جب تمہارے آقا اتنے شدید مرحلے سے گزر رہے ہیں اور واجبات تو درکنار، مستحبات بھی ترک نہیں کر سکتے، تو ہم ماننے والے کیسے کر سکتے ہیں؟ عصر عاشور ہو گئی عزیزان من، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہادت مولا کی خود بعد والے بزرگوار پڑھیں گے۔ میں بس ایک دو جملات آپ کے سامنے عصر عاشور کے بعد کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب ان بدبختوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر لیا، ان کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا، خدا سے عمر ابن سعد خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے آواز دی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ جب اس کی یہ آواز آئی نا تو عوام اور کے بدبخت سپاہی دوڑ کر خیموں کی طرف آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شرم کرو، حیا کرو، یہ سب کچھ کر لیا ہے، اب اہل بیت کے گھر والوں پر بھی اذیت کھانا چاہتے ہو۔ لیکن عزاداروں بس اس کا اعلان کرنے کی دیر تھی، لوگ رکے نہیں ہیں، خیموں میں داخل ہوتے گئے، اور انہوں نے کیا کیا یہ آپ سنتے رہے ہیں۔ میں بس ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے پڑھی ہے، کہ اس کی ناقل ہیں خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک ملعون نیزے کے ساتھ جب خیموں میں داخل ہوا، لہراتا ہوا نیزہ لے کر میری طرف بڑھا، میرے کانوں سے اس نے گوشوارے چھینے اور میرے ساتھ سے مکنا و چادر نیزے کے ساتھ اس نے اتاری۔ کہا جاتا ہے کہ جب مختار سقفی رحمت اللہ علیہ نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کے لیے انہیں پکڑا نہ قتل کیا، تو یہ ملعون بھی انہوں نے پکڑا ہوا آیا۔ حضرت مختار پوچھتے ہیں تم نے سچ سچ بتانا ہے، تم نے کربلا میں کیا ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا واقعتاً سچ بتاتا ہوں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہاں ایک ہے کہ میں نے زینب کے سر سے رضا چھینی ہے، اس کے دو چھینے ہیں۔ کہتے ہیں مختار کی دھاڑیں غلط ہوئی، کہنے لگا بدبخت اس سے بڑا ظلم کیا کرنا چاہتے ہو؟ رسول کی بیٹی کے سر کو تم ننگا کر رہے ہو، ارے اس کو سر پر رہنا کر رہے ہو، اپنے باپ کے سامنے نہیں آتی تھی، اس سے بڑا ظلم کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مختار نے پوچھا کہ اس وقت میری آقا زادی نے کچھ کہا تھا کیا؟ میری آقا زادی کے منہ سے کچھ الفاظ بھی نکلے تھے؟ کہنے لگا ہاں، جب میں یہ ظلم کر رہا تھا ساتھ میں رو رہا تھا، لیکن آپ کی آقا زادی سیدہ زینب کی لبہ مبارک سی الفاظ نکلے، پروردگار اس کے ہاتھ اور پاؤں قط کر دے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں، پروردگار اس کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا۔ عزادارو حضرت مختار نے کہا اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیجئے، اس کے ہاتھ اور پاؤں
سیدہ سکینہ کہ ہم سب کے حواس بحال نہیں تھے. خیمہ کے دروازے میں کھڑی ہوں اور میں کہیں اپنے بابا کی لاش دیکھ رہی ہوں, کہیں اپنے چچا عباس کی لاش دیکھ رہی ہوں, کہیں اپنے بھائی علی اکبر اور محمد کی لاشیں دیکھ رہی ہوں, کہیں میں اپنے بابا کے مہمانوں کی انصار کی لاشیں دیکھ رہی. ابھی میں یہ سوچ ہی تھی پتہ نہیں اب یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, ہمیں بھی قتل کرتے ہیں یا اسیر بناتے ہیں. کہ ایک ملعون میری طرف جب بھاگتا ہوا آیا, میں نے صحرا کی طرف بھاگنا شروع کیا کہ شاید اس کے ظلم سے بچ جاؤں. بی بی فرماتی ہیں لیکن اس بدبخت نے مجھ سے جلدی سے میرے پاس پہنچ کر اس نے میرے گوشوارے چھینے اور مجھے ایسا تھپڑ رسید کیا. بی بی فرماتی ہیں کہ میں زمین پر گر گئی, میں بے ہوش ہو گئی. عزادارو بی بی فرماتی ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا اس وقت میری پھوپھی زینب مجھے اٹھا رہی تھی, میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی, فرما رہی تھی سکینہ سکینہ بیٹے اٹھو, بیٹا اٹھو سکینہ. عزادارو بی بی فرماتی ہیں جب میں ہوش آیا نا میں نے کہا پھوپھی اماں میں ان اجنبی لوگوں میں کیسے جاؤں, میرے سر پہ ردا نہیں ہے. ارے پھوپھی اماں میں حسین کی بیٹی ہوں, میں بے ردا کیسے ان اجنبیوں میں جا سکتی ہوں, اگر آپ کے پاس چادر ہے تو مجھے عطا فرمائیں. عزادارو بی بی فرماتی ہیں کہ میری پھوپھی نے فرمایا بیٹا ردا صرف تمہاری ہی نہیں ہم سب کی چھن چکی ہے, بیٹا ہم بھی تمہاری طرح بے ردا ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا